अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग्स। जैसा कि आप लोगों ने गुजारिश की थी कि आप उर्दू में व्लॉग बनाएं, इसीलिए मैंने अब जो है उर्दू में व्लॉग बनाना स्टार्ट कर लिया। आज हम जा रहे हैं वहाँ आगमकोट। जैसे कि हम आए हैं आगमकोट एक कदीमी शहर है जो तकरीबन इसको तो 700 ईयर्स हो गए हैं। ये बहुत कदीमी है। ये शहर जो है ना तकरीबन ये आबाद है, लेकिन अफगानिस्तान से जो आया था ना वो मदद करना, उसने जो इस शहर को बर्बाद रिश्ता करने में उसका जो बहुत था, उसने ही डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन अब तो ये जो है ना बहुत डिस्ट्रॉय हो गया है। अब तो पहले यहाँ आबाद और यहाँ जो है ना ये शहर में बोला जाता कि ये बहुत से अमीर लोग थे, अमीर घराने के थे, सेठिया थे। इसमें सोना वगैरह भी ज़्यादा होता था बोलते थे। फिर बहुत से लोगों को यहाँ पर सोना मिला भी है। ऐसे नहीं कि सोना जो है ज़्यादा क्वांटिटी में, मिनिमम क्वांटिटी में भी यहाँ पर मिलता है। और कदीमी जो है शनाख्तें वो भी यहाँ पर मिलती है। ये जो है ना आप पीछे देख रहे हैं उसी टाइम की है मस्जिद जो शहीद हुई पड़ी है अभी तक तो, लेकिन उसी टाइम में ये ऐसे कंस्ट्रक्शन को ऐसे बनाते थे जो अभी तक। पहले जो हमने वीडियो आगमकोट के बारे में मालूमात दी थी, थोड़ा उनसे भी ज़्यादा मज़ीद देखें। हमें तो इतना पता नहीं था। एक मेरा दोस्त है, चलो उनके साथ मिलते भी हैं और उनसे पूछते हैं कि आगमकोट में बारे में उसको क्या नॉलेज है। आए हम मिलते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, खैरियत? जी हमें बताएं कि आगमकोट के बारे में आपको क्या नॉलेज है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, कुछ हमें नॉलेज दें। जी देखें, अब इस यहाँ पर जो सिंध है, सिंध के ऊपर मुख्तलिफ माजी में मुख्तलिफ तरीक़ों से सिंध के ऊपर हमले किए गए हैं, जो कि हमले तकरीबन अफ़गानिस्तान से होते हुए सिंध के अंदर जो हमलावर थे उन्होंने मुख्तलिफ ऐसे मकामात थे जिन्हें लूटा और आखिर में उन्हें तबाह करके उन्हें मस्मार कर दिया। और ये जो शहर है आगमकोट, ये जो शहर था ये तकरीबन 200-300 साल पुराना शहर आबाद था। अब के जो ये शहर है तकरीबन मस्मार हो चुका है और इसकी ये बहुत आगे तक फैला हुआ था। मगर जैसे ही इंसानी आबादी बढ़ गई तो लोगों ने धीरे धीरे इस शहर की जो जगहें थी उन्हें अपनी हिरासत अपने कब्ज़े में ले लिया। और उसके बाद जो वहाँ पर वो लोग बस गए। तकरीबन इस वक्त जो मौजूद है ये शहर तकरीबन हम आपको मुश्किल से ये होगा अभी इस वक्त 15 से 20 एकड़ यहाँ हो सकता है, इससे ऊपर हो। मतलब कहने का ये कि यहाँ पर जो हमले किए गए थे, अफ़गानिस्तान से हमले किए गए थे, उनमें से एक हमलावर था मदद पठान। उसने इस शहर को पहले तो लूटा, उसके बाद इस शहर को मस्मार करके जला दिया। और उसके बाद जो ये सारा सिस्टम आर्कियोलॉजी वाले हिसाब से उन्हें इस चीज़ को प्रिज़र्व करना चाहिए था, मगर उन्होंने बदकिस्मती से इसके कोई भी सारो संभाल नहीं की। और उसके बाद जो ये आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर दो बड़ी मस्जिदें कहीं यहाँ पर हम कह सकते हैं। एक हमारे पास उस वक्त का एक मदरसा भी है और एक मस्जिद भी है। सो मस्जिद अवैस आपको दिखाएंगे। जो ये मस्जिद आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है और यहाँ पर उस वक्त नमाज अदा की जाती थी। और यहाँ पर अल्लाह के वली बुज़ुर्ग भी हैं, जिनमें से एक मशहूर बुज़ुर्ग मखदूम मोहम्मद इस्माइल सुमरो साहब हैं, जो उस वक्त के हम कह सकते हैं कि उस वक्त के आलिम थे। और उसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि इस शहर जो कि अभी इस वक्त मौजूद है सिंध में मौजूद है और बदीन और टनोलाया डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर यह शहर मौजूद है। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त
ہسٹوریکل پلیسز موجود ہے یہاں پر سندھ بدین کے اندر، جس کی کوئی بھی سار و سنبھال نہیں کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے. سو مزید آپ کو پتہ ہے ہماری یہاں تقریباً کوئی کسی آئیں اب ہم صبور سے کچھ معلومات تو اس نے دے دی ہے، اب ان سے کچھ کوشچن بھی پوچھتے ہیں تو کیا ان کے بارے میں کیسے، یہ کوشچن جو میرے مائنڈ میں آ رہے ہیں ہم وہ کوشچن پوچھتے ہیں، دیکھیں اب ان کے بارے میں یہ کیا بولتا ہے. آپ ہمیں یہ کوشچن بتائیں کہ گورنمنٹ نے کیا ہیلپ کی ہے اس کلچر کو، اس گورنمنٹ کی طرف سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس آثار قدیمہ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے. اس کا مطلب کسی بھی قسم کی مطلب کوئی مرمت کروائی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ ماؤنٹس ہیں، کچھ مٹی کے ڈھیر ہیں، چلو ٹھیک ہے انہیں چھوڑ دیں. وہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ 300 سے 400 سال پرانی مسجد آپ کے سامنے کھڑی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی بھی ابھی اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے ایک سیمنٹ، ایک جو ہے وہ اینٹ نہیں لگوائی گئی کہ اسے گرنے سے بچایا جا سکے. مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آگے اور میں آپ کو کہوں کہ گورنمنٹ نے کیا کیا. گورنمنٹ ایک چھوٹا سا جو ہمارے پاس مسجد موجود ہے، مدرسہ موجود ہے، مدرسہ تو تقریباً گر چکا ہے، مگر ہمارے پاس جو یہ مسجد موجود ہے، مسجد ابھی بھی تقریباً اسی صورت میں تو مکمل تو نہیں ہے، پر پھر بھی ایک مکمل شیپ ہمیں دے رہی ہے کہ ہمیں ایک نقشہ بتا رہی ہے کہ یہ مسجد اس طرح ماضی میں اس طرح تھی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس مسجد کا کوئی بھی کام گورنمنٹ کی طرف سے نہیں کروایا گیا، اگر وہ چاہیں تو کروا سکتے ہیں تاکہ اس مسجد جو جس کنڈیشن میں ابھی موجود ہے تاکہ وہ اس کنڈیشن میں مینٹین رہے. ہاں تو صبر، دوسرا سوال ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ مخدوم اسماعیل جو ہے نا وہ عالم تھا اور ان کی یہ جو ٹومب بنی ہوئی ہے، کیا ان کے بارے میں آپ کیا معلومات دیں گے؟ یہ اس وقت کا کیا تھا، کیسے تھا، یہ تھوڑا بتائیں ہمیں. دیکھیں اویس، یہاں پر یہ جو سرزمین ہے، یہاں پر بہت بڑے سپاہی، بہت بڑے وقت کے جرنیل، اس وقت کے بہت بڑے جرنیل، بہت بڑے سپاہی، بہت بڑے وزیر، مشیر، قاضی، ججز کہہ سکتے ہیں ہم جنہیں، مطلب اس وقت کے بہت بڑے عالم، اس وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی یہاں پر موجود تھے. ان میں سے ہمارے پاس جو مخدوم محمد اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہمیں تھوڑی سی دی گئی ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. وہ یہ ہے کہ مخدوم محمد اسماعیل صاحب کی جو وہاں پر مطلب کہ صورت خطی وہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ 999 ہجری میں آئے تھنک، شاید آپ کی وفات ہوئی تھی یا شاید آپ کا اس وقت مقبرہ بنایا گیا تھا. مطلب یہ ہم آپ کنکیولیٹ کر لیں، یہ تقریباً 1600 یا 1650 عیسوی کی بات ہے. سو اور مزید یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پر ایسی کوئی پراپر ہسٹری موجود تو نہیں ہے، پر لیکن ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ یہاں پر بہت بڑے جرنیلز، وزیر، مشیر، حکمران یہاں پر مدفون ہیں. اچھا، ہمیں دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں کے گاؤں والوں نے ان کی کیا ہیلپ کی ہے؟ کیا ان کو سیریس مسئلہ سمجھا ہے؟ کبھی ان پر بات کی ہے کبھی؟ نا وہ آپ دیکھیں نا، گاؤں والوں نے تو مطلب میں آپ کو پہلے سے یہ کلیئر کر دوں کہ یہاں پر نہ ہی گورنمنٹ نے کوئی کام کیا ہے اور نہ ہی گاؤں والوں نے کام تو نہیں کیا، پر اوپر سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو پرانے گھر تھے ان میں سے جو اینٹیں جو اینٹیں نیچے گری ہوئی ہیں وہ اٹھا کر اپنے گھروں میں لگا دی. مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس آثار قدیمہ کی کیا ویلیو ہے. سو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ساری چیزیں آپ کے سامنے آیا ہیں. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسجد ہے، اس مسجد کی ہم سے کوئی مرمت نہیں کروائی جاتی تاکہ وہ اپنی اصل صورت میں موجود رہے. سو اب اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت بحث ہو چکے ہیں. ہمیں اپنے جو پرانا کلچر ہے ہمارا، ہم اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو بھلاتے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک ہمارا کلچر تھا، یہ ہماری سندھ کا کلچر تھا، یہ ہمارے یہ شہر اور تو کہیں نہیں ہے نا، ہمارے سندھ کے اندر موجود ہے. اور جو سندھ جو کہ سینٹرل سندھ میں موجود ہے، آپ دیکھیں بدین، ڈنولہ، یار ان کے درمیان یہ شہر موجود ہے. مطلب ہماری سندھ ہے یہ. ہم نے اس سندھ
کی سندھ میں موجود جو یہ شہر ہے ایک بہت بڑا شہر ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے پوری سندھ کا ٹریڈ اس وقت سرکولیٹ کرتا تھا, یہاں سے ہی تجارت شروع ہوتی تھی. مطلب بہت سی ایسی ڈاکیومنٹری جو ہم نے دیکھی تھی 92 نیوز میں دیکھی تھی, اس کے بعد جیو نیوز والوں نے بھی اس کی ڈاکیومنٹری کی تھی, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سندھی چینل ہیں انہوں نے بھی ڈاکیومنٹری کی تھی. پر افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام نہیں ہوتا یہاں پر. سو مزید آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں. ایک افواہ اور بھی ہے کہ یہاں بولا جاتا ہے کہ یہاں پر سونا ملتا ہے کبھی بارشوں میں. کیا ان پر رائے گان دیں, کیا یہ سچ ہے یا ایسے ہی مذاق کیا جاتا ہے یا کس وجہ سے, یہ تھوڑا آپ بتا دیں. جی دیکھیں, یہاں پر جو افغانی حملہ ور تھے انہوں نے یہاں اس شہر پر حملہ کیا تو انہوں نے ایسے تو حملہ نہیں کیا. ضروری تھا کہ اس شہر کے اندر بہت بڑا خزانہ تھا, اس شہر کے لوگ بہت بڑے امیر تھے کیونکہ یہ ایک سینٹر تھا تجارت کا. سو یہاں پر اس وقت جو حملے کیے گئے تھے اس وقت جو ظاہری جو سامان تھا وہ تو لٹیرے جو تھے وہ حملہ ور جو تھے وہ لے گئے. بقایا جو کچھ ایسی چیزیں جو اس وقت کچھ رہ گئیں جو وہ لٹیرے اس شہر کو مسمار کرنے کے بعد نہیں لے گئے, سو وہ اس مٹی کے اندر مل گئیں. سو یہی وجہ ہے کہ اس جو یہ اصل صورت میں جو مٹی کے ڈھیر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی موجود ہیں, پر لیکن یہاں پر لوگوں نے اس لالچ سے ان کی جو تھی وہ ڈگنگ کہیں یا پھر مطلب کہیں کہ وہ انہوں نے کھدائی کی تاکہ انہیں وہ سونا ملے, اور اس وجہ سے یہاں پر جو مٹی کے ڈھیر ہیں وہ نیچے گرتے گئے. ان کی مین وجہ یہی ہے کہ